یہ کیا تماشا ہے؟ اب تک چینج کیوں نہیں کیا؟ وہ کمرے میں داخل ہوتا ناگواری سے بولا تو بیڈ پر دلہن بنی مومنہ بری طرح گھبراتی کھڑی ہوئی۔ وہ غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی جبکہ اس کا نکاح فرجاد شاہ سے ہوا تھا جو عمر میں اس سے 8 سال بڑا تھا اور ایک بچی کا باپ تھا۔ دولت کی لالچ میں مومنہ کی ماں نے اس کی شادی فرجاد سے کی تھی کہ باقی بچیوں کے جہیز کا انتظام ہو جائے۔ وہ 6 بہنیں تھیں اور 20 سالہ مومنہ ہی سب سے بڑی تھی جس کی ماں نے اس کی شادی 28 سالہ فرجاد شاہ سے کروائی تھی جو کہ ایک نہایت سخت مزاج اور اصول پسند اسسٹنٹ کمشنر تھا۔ جدی پشتی رئیس اور شاہ خاندان کی کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کی بیوی 3 ماہ پہلے ہی مر گئی تھی اور اس کی 5 سالہ بیٹی پر اس کا بہت برا اثر ہوا تھا۔ اپنی ماں کو کھونے کے بعد اس کی ذہنی کنڈیشن بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، نہ کچھ بولتی تھی نہ ڈھنگ سے کھاتی تھی، بس اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے فرجاد شاہ نے کسی کے مشورے پر دوسری شادی کا فیصلہ کیا، لیکن اس نے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جو ہمیشہ اس کے روب تلے دب کر اس کا ہر حکم مانے۔ اسے کوئی شاطر یا چالاک لڑکی نہیں چاہیے تھی، اسے ایک ایسی بے بس اور مجبور لڑکی چاہیے تھی جو ساری عمر اس کے احسانات تلے دبی رہے، اور مومنہ بالکل ویسی ہی تھی۔ وہ اکیلا ہی نہایت سادگی سے اسے بیاہ کر ساتھ لے آیا تھا۔ اس کی ماں کو اس نے نکاح کے بدلے اچھی خاصی رقم دی تھی۔ وہ اب اپنی بیٹی کو بمشکل کھانا کھلاتا، اپنے کمرے میں آیا تو اسے دلہن بنا اپنے بیڈ پر بیٹھا پا کر اس سے تپ چڑھی تھی۔ میں تو بس، وہ بولنے ہی لگی تھی جب فرجاد نے اس کی بات کاٹی۔ یہ سب چونچلے مجھے پسند نہیں۔ تمہاری ماں کو اچھی خاصی رقم دیے تو یہ روایتی بیوی کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم صرف میری بچی سنبھالو گی اور بلا وجہ میرے کمرے میں مت آنا، کیونکہ یہ نکاح میں نے صرف اپنی بیٹی کے لیے کیا ہے۔ تمہیں نہ تو میں بیوی مانتا ہوں اور نہ ہی کبھی بیوی کی حیثیت دوں گا۔ تم بس میری بیٹی کی آیا کی حیثیت سے اس گھر میں آئی ہو، اسی لیے اگر ذہن میں کوئی خوش فہمی ہے تو اسے ابھی اسی وقت دور کر دو۔ تمہیں بس میری بیٹی کا خیال رکھنا ہے، اسے خوش رکھنا ہے۔ میں نے تم سے نکاح کی ہے تو اس کے بدلے میں یہاں تمہیں رہنے کی جگہ، اچھا کھانا، جیب خرچ، ہر شے ملے گی، لیکن تمہاری حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اور ہاں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر میری بیٹی کو نقصان یا تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے شوٹ کروں گا۔ اپنی بیٹی کے معاملے میں ذرا سی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ شدید غصے میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تو مومنہ سر جھکائے نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کی باتیں سنتی رہی، جبکہ فرجاد شاہ اپنی بات کہتے ہوئے اسے کچھ بھی بولنے یا سمجھنے کا موقع دیے بغیر بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے سے نکال چکا تھا۔ باہر کھڑی ایک ملازمہ فرجاد شاہ کے حکم پر اسے ایک کمرے کی جانب لے آئی جہاں وہ رہنے والی تھی۔ وہ سر جھکائے تھکے ہوئے انداز میں اس کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اپنی شادی کو لے کر ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی خواب تھے، لیکن پہلی رات وہ سب چکنا چور ہو گئے تھے۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بیوی تو ہے ہی نہیں، بس ایک آیا ہے جسے اس شخص نے اپنی بیٹی کے لیے خریدا ہے۔ یہ نکاح بس ایک کانٹریکٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے اپنی بیٹی کے لیے آیا ہی چاہیے تھی تو نکاح جیسے مقدس رشتے کا مذاق تو نہ اڑاتا، اپنی بیٹی کے لیے کوئی نینی ہائر کر لیتا۔ اپنی ماں سے بھی اس کے شکوے بڑھ گئے تھے، لیکن جانتی تھی اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی ماں نے یقیناً دوسری بیٹیوں کے لیے اسے قربان کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہے تھے۔ وہ جانتی تھی اب تمام عمر رونے میں ہی گزر جائے گی، بس یہی اس کا نصیب تھا، اور اسے ہر حال میں یہ سب قبول کرنا تھا، چاہے اس کی مرضی ہو یا نہ ہو، کہ اس کی ماں اس پر پہلے بھی واضح کر چکی تھی کہ اسے اب تمام عمر اپنے شوہر کا وفادار رہنا ہے۔ اگلی صبح اس کی آنکھ اس شخص کی تیز آواز پر کھلی تھی۔ وہ چونک کر اٹھی تو فرجاد شاہ اس کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ وہ ہڑبڑی میں اٹھ کر باہر آئی تھی اور مندی مندی سے آنکھیں ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اٹھ کر ریڈی ہو کر کچن میں جاؤ اور میرے اور حرم کے لیے ناشتہ بناؤ۔ مجھے آفس جانا ہے، آج پہلا دن ہے، اس لیے میں اٹھا رہا ہوں۔ کل سے ٹائم سے خود ہی اٹھ جانا، میں دوبارہ تمہیں دیر تک سوتا ہوا نہ دیکھوں۔ یہاں تمہیں آرام کے لیے نہیں لایا، ہم دونوں جب اٹھے تو ناشتہ تیار ملنا چاہیے، اور ابھی حرم کو تھوڑا ٹائم لگے گا تمہیں قبول کرنے میں۔ فی الحال اس سے بات کرنے کی کوشش کرو اور پھر اس کا ہر کام تو کرو گی، اور میں آئندہ کبھی تاخیر برداشت نہیں کروں گا۔ اس شخص کا حاکمانہ سرد لہجہ ایسا ہی تھا جیسے کسی غلام کے ساتھ مالک کا ہوتا ہے۔ وہ نظریں جھکائے خاموشی سے سر ہلا گئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ اب کمرے سے باہر آئی تھی اور جذبزز ہو کر اس بڑے سے بھول بھلیا نما بنگلے کو دیکھنے لگی۔
جس میں جانے کس جانب کچن تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ پریشانی سے نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ سب کچھ ایک جیسا ہی لگ رہا تھا۔ پہلے دن کی دلہن تھی اور اس شخص نے اسے حکم دے دیا تھا کہ جا کر کچن میں ان کے لیے ناشتہ بنواؤ، لیکن اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جانا کس جانب ہے۔ وہ روحان سی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی جب ایک میڈ اسے دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ ہیلو میڈم، گڈ مارننگ، آپ کو کچھ چاہیے؟ اس میڈم نے اتنے تہذیب سے اسے مخاطب کیا تو وہ اس کے طرز تخاطب پر زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کوئی میڈم نہیں تھی، وہ تو خود ایک ملازم تھی جسے اس شخص نے خود خریدا تھا۔ مجھے کچن میں جانا ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ اوہ، میرے ساتھ آئے، میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ ملازمہ کی بات پر وہ تشکر سے اسے دیکھ کر اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ ناشتہ پہلے ہی سے ریڈی تھا، اس نے بس ملازمہ سے پوچھ کر اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کچھ ہی دیر میں ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کر دیا۔ تبھی اسے وہ مغرور شخص اپنی بیٹی کے ساتھ آتا ہوا دکھائی دیا۔ اپنے ساتھ والی چیئر گھسیٹ کر وہ اپنی بیٹی کو اس پر بٹھاتے خود سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا۔ سب سے پہلے حرم کی پلیٹ میں ناشتہ لا کر اور پھر خود محویت سے ناشتہ کرنے لگا، جبکہ وہ پیچھے ملازمین کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اپنا ناشتہ ختم کرتے وہ اپنی بیٹی کو پیار کرتا بغیر مومنہ پر ایک بھی نظر ڈالے وہاں سے نکل گیا تھا۔ مومنہ سر جھکائے ایک گہرا سانس لیتی اب اس چھوٹی سی بچی کو دیکھ رہی تھی جو کہ بالکل گمسم سی اپنی جگہ بیٹھی تھی۔ ایک ملازمہ کھانے کی ٹرے لیے اس کے سامنے آئی تو اس نے خاموشی سے وہ ٹرے تھام لی۔ اسے واقعی بہت بھوک لگی تھی، اپنی حیثیت وہ سمجھ چکی تھی، اس لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے کے بجائے اندر کچن میں جا کر کھڑے کھڑے ہی اس نے ناشتہ کیا تھا۔ ناشتہ کر کے باہر آئی تو وہ بچی ابھی تک ویسی ہی بیٹھی تھی۔ اس نے ہمت کرتے اس کو مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ چپ ہی رہی۔ وہ بھی شاید اپنے باپ کی طرح اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ سوچ کر پھر اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی اس سے دوبارہ کچھ کہنے کی۔ حرم کچھ دیر بعد ہی وہاں سے اٹھ کر خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ اس سے تب ایک ملازمہ سے معلوم ہوا کہ وہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد سے ایسی ہو گئی ہے۔ مومنہ کو دلی افسوس ہوا تھا۔ وہ خود یہاں آ کر کافی پریشان اور ڈری ہوئی لگی، لیکن اس بچے کے لیے وہ چاہ کر بھی خود کو پریشان ہونے سے روک نہیں پائی تھی۔ ایک بار پھر ہمت جمع کرتی وہ اس کے کمرے کی جانب چل پڑی، لیکن وہ کمرہ اندر سے لاک کیے بیٹھی تھی۔ مومنہ نے ایک دو بار دستک دیے، اسے پکارا لیکن کوئی جواب نہ پاتے ہوئے مایوس ہو کر دوبارہ کچن میں آ گئی تھی۔ ہیلو حرم، کیسی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ اگلے دن شام کو حرم گمسم سی لان میں بیٹھی سامنے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی جب اچانک ہی مومنہ اس کے پاس آ کر بیٹھتی نرمی سے بولی تھی۔ وہ ویسے ہی بت بنی بیٹھی سامنے دیکھتی رہی۔ میرے ساتھ گیم کھیلو گی؟ اس کی خاموشی پر وہ نرمی سے بولی تھی، جس پر پہلی بار حرم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا لیکن بولی کچھ بھی نہیں تھی۔ پتہ ہے آپ کی طرح میں بھی بہت اکیلی ہوں، میرا بھی کوئی نہیں ہے، کیا آپ مجھ سے دوستی کرو گی؟ ہم مل کر ڈھیر ساری گیمز کھیلیں گے اور مزے کریں گے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتی بچوں کی طرح آنکھیں پٹپٹا کر بولی تو حرم اسے دیکھے گئی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے پہلی بار اپنی چپ توڑی تھی۔ سامنے والی کی شخصیت حرم کو بڑی دلچسپ معلوم ہوئی تھی، وہ چاہ کر بھی خاموش نہیں رہ پائی تھی۔ میرا نام مومن ہے اور میں اب یہی رہنے والی ہوں، میرے پاس کوئی دوست نہیں ہے، میں بالکل اکیلی ہوں، مجھے لگا شاید آپ مجھ سے دوستی کر لو۔ اس کی بات پر حرم کچھ دیر خاموش رہی اور پھر آہستگی سے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کی بڑھائے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مومنہ بے اختیار مسکرا دی تھی، آخر کار وہ اس معصوم سی بچی کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ وہ اب چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی بہت جلد اسے اپنے ساتھ لگا گئی تھی، اور حرم جو کہ اپنی ماں کے جانے کے بعد اپنے والد کے بھی قریب نہیں ہو پائی تھی، مومنہ کا بچوں جیسا انداز دیکھ کر کچھ ہی لمحے میں اس سے مانوس ہو گئی تھی۔ ان کی شادی کو دیکھتے ہی دیکھتے 2 ماہ گزر گئے تھے اور ان 2 ماہ میں حرم اور مومنہ کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ مومنہ خود کم عمر تھی اور کچھ اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ رہتے ہوئے بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتی تھی، جس کی وجہ سے حرم کو وہ بےحد پسند تھی۔ آہستہ آہستہ حرم اپنے خول سے باہر آنے لگی تھی۔ وہ اب اکثر مومنہ کے ساتھ ہنستی مسکراتی کھیلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ مومنہ بھی کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی، لیکن فرجاد شاہ کا رویہ پہلے دن کی طرح سرد تھا۔ وہ ہمہ وقت اپنے آپ میں اپنی ذات میں گم رہتا، کبھی اپنی بیٹی سے بات کر لیا کرتا تھا، ورنہ مومنہ کو تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا اور خود مومنہ بھی اس سے فاصلے پر رہتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان اجنبیت آج تک قائم تھی۔ فرجاد نے اس پر کبھی کوئی سختی نہیں کی تھی، نہ ہی بلا وجہ غصہ کرتا تھا، لیکن بس خاموش اور اس کی ذات سے لاپرواہ سا رہتا تھا۔ اس سے ہر ماہ اچھی خاصی پاکٹ منی دیتا تھا، لیکن ایک مالک کی حیثیت سے
نہ کہ ایک شوہر کی حیثیت سے۔ اس نے آج بھی اسے بیوی کی حیثیت نہیں دی تھی، نہ ہی اسے قبول کیا تھا، اور مومنہ کو بھی اس سے کوئی امید نہیں تھی۔ وہ شخص مومنہ کے لیے بھی ایک اجنبی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اس کا وقت حرم کے ساتھ اچھا گزر جاتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ فرداد شاہ اگر کہیں نظر آ بھی جاتا تو وہ خود اس سے نظر بچا کر ادھر ادھر اڑ جایا کرتی تھی کہ بے شک اس شخص نے کبھی اسے کچھ نہیں کہا۔ اس کے باوجود بھی اس شخص کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی سہم جاتی تھی۔ اسی لیے وہ کوشش کرتی تھی کہ اس شخص کے سامنے کم سے کم جائے۔ جب جب وہ گھر میں ہوتا تب وہ اپنے اور حرم کے مشترکہ کمرے میں چھپی رہتی تھی۔ اسے یہاں رہنے کے لیے فرجاد نے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا تھا، لیکن حرم کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد وہ اب رات کو اکثر اسی کے پاس سو جاتی تھی۔ شروع میں اسے تھوڑا ڈر لگا تھا کہ کہیں وہ شخص غصہ نہ ہو جائے، لیکن اس کی جانب خاموش دیکھ کر وہ بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ اب تو اس کا پورا وقت حرم کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ حرم سے زیادہ تو اس کی بچکانہ حرکتیں تھیں جو دیکھ کر ملازمین بھی حیران رہ جاتے تھے، لیکن حرم خوش تھی، سب کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ اس دن بھی کچن میں سکون سے حرم کی فرمائش پر فرائز بنا رہی تھی، ساتھ ہی نگٹس اور کچھ سینڈوچز ایک سائڈ پر پہلے سے بنے ہوئے پڑے تھے۔ اس نے یوٹیوب سے ایک نئی ریسیپی دیکھتے ہوئے کپ کیکس بیک ہونے کے لیے رکھے تھے۔ ان دونوں کو آج مووی نائٹ بنانے کا ارادہ تھا۔ حرم کو باربی موویز بےحد پسند تھی، اور اتفاق کی بات تھی کہ مومنہ کو بھی شروع سے باربی والی موویز پسند تھیں۔ اسی لیے وہ دونوں آج ایک اچھی سی باربی مووی ساتھ میں انجوائے کرنے والے تھے، جس پر حرم کی فرمائش پر اس نے کافی سارے سنیکس کا انتظام کیا تھا۔ باقی سب بن چکا تھا، بس کپ کیکس بیک ہو رہے تھے اور فرائز رہتی تھی۔ پاپ کارن وہ پہلے ہی ایک میڈ سے کہہ کر بنوا چکی تھی۔ فریج میں سے 2 اورنج جوس کی بوتلیں اٹھاتی وہ اب تمام چیزیں سیٹ کر رہی تھی کہ اس کی فرائز بن چکی تھی۔ اس نے سارا پلیٹر ٹرالی میں سیٹ کیا ہی تھا کہ کچن سے نکلتے ہی سامنے اسے فرجاد شاہ کھڑا نظر آ گیا۔ وہ شاید ابھی ابھی اپنے آفس سے واپس آیا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی مومنہ کی رنگت اڑی تھی۔ آگے پیچھے تو وہ اس کی ذرا سی جھلک دیکھ کر بلکہ اس کی آواز سنتے ہی کہیں بہک کر گم ہو جایا کرتی تھی، لیکن ابھی وہ کھانے کی ٹرالی لیے ہوئی تھی جو کہ اسے حرم کے کمرے میں لے کر جانی تھی۔ وہ بیچاری اس کا انتظار کر رہی تھی اور فرجاد شاہ لاؤنج کے بیچوں بیچ سامنے ہی بت بنا کھڑا تھا۔ اسے اس کے پاس سے گزر کر جانا تھا، وہ واپس کچن میں بھی نہیں جا سکتی۔ حرم کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اس سے پہلے ہی دیر ہو گئی تھی، لیکن اس شخص کی موجودگی میں وہ نروس ہو گئی تھی۔ سر جھکائے وہ دل ہی دل میں کوئی ورد پڑھتی، تیز تیز قدموں سے اس کے قریب سے گزرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ حرم کے کمرے میں بند ہوتے اس نے شکر کا سانس لیا تھا، ورنہ تو لگ رہا تھا کہ وہ شخص اسے اپنی آنکھوں سے ہی کھا جائے گا۔ جبکہ فرجاد ابھی تک وہیں کھڑا تھا، وہ وہاں سے ہل نہیں پایا تھا۔ اس کی نظریں حرم کے کمرے کے بند دروازے پر ٹکی تھی جہاں وہ اس ٹرالی کے ساتھ بند ہو گئی تھی۔ یہ لڑکی اس کی سوچ اور امید سے بہت مختلف ثابت ہوئی تھی۔ وہ ایک مستقل مزاج انسان تھا، اس کی پہلی شادی بھی ارینج میرج تھی، اور فرجاد کے لیے وہ قابل احترام تھی کیونکہ وہ اس کے چچا کی بیٹی تھی، اس کے گھر والوں کو پسند کی تھی، اس کی بیوی اور پھر اس کی بیٹی کی ماں تھی۔ در حقیقت فرجاد شاہ کو اگر اس دنیا میں کسی سے محبت تھی تو وہ صرف اور صرف اس کی بیٹی تھی۔ اسے کبھی اپنی پہلی بیوی سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے نزدیک یہ پیار محبت کی تابع باتیں ہیں۔ اپنی بیوی کی موت پر اسے بہت افسوس ہوا تھا کیونکہ اس کی بیٹی ماں کے سائے سے محروم ہو گئی تھی، ورنہ اسے اپنی بیوی کی موت کا دلی طور پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ فرجاد شاہ کی زندگی کا محور صرف اس کی بیٹی کی گرد گھومتا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اسے اپنی پہلی بیوی عزیز تھی کیونکہ وہ اس کی بیٹی کی ماں تھی۔ اسے اپنی بیوی کی موت کا افسوس تھا کیونکہ اس کی بیٹی نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ اس نے دوسری شادی کی کیونکہ اس کی بیٹی اداس رہنے لگی تھی۔ اسے ایک ماں کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے اس کی کل کائنات صرف اور صرف حرم شاہ تھی، لیکن اس کا سخت اور سنجیدہ مزاج ایسا تھا کہ وہ بے انتہا محبت کے باوجود بھی اپنی بیٹی سے بھی کبھی کھل کر بے تکلف نہیں ہو پایا تھا۔ وہ شروع سے ہی گم گو اور سنجیدہ مزاج تھا۔ اسے اس غریب سی لڑکی سے کوئی خاص توقعات نہیں تھی، اور پھر اپنی بیٹی کے معاملے میں تو وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ اس کی وینچر میں موجود تمام ملازمین اس کے وفادار تھے جو کہ اسے اس کی بیٹی اور اس لڑکی کے متعلق پل پل کی خبریں دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے پورے وینچر میں ہر جگہ اور خاص کر کے حرم کے کمرے میں کیمراز لگا رکھے تھے جن سے وہ خود پورا دن انہیں دیکھتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ لڑکی اسے اپنی شخصیت میں حیران کرتی گئی۔ پتہ نہیں وہ جان بوجھ کر بچی بنتی تھی یا کم عمری کے باعث اس کے اندر بچپنا ابھی تک موجود تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی بیٹی کو اپنی ماں کے صدمے سے باہر آنے میں بہت وقت لگے گا، لیکن مومنہ کے آنے کے بعد وہ جلدی اس ٹراما سے نکل آئی تھی
اور یہ ایک حیرت انگیز بات تھی۔ پھر اسے کہاں امید تھی کہ وہ لڑکی اپنے شوہر کی بیٹی کے ساتھ یوں محبت سے پیش آئے گی؟ شوہر بھی وہ جو اسی بیوی کی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا اس کی بیٹی خوش تھی اور فرجاد شاہ کے لیے یہی کافی تھا۔ اس لڑکی کا ایسا رویہ اور انداز فرجاد شاہ کو واقعی متاثر کر گیا تھا۔ کچھ تھا اس کم سن معصوم سی لڑکی میں کہ فرجاد شاہ خود کو اس کے بارے میں سوچنے سے روک نہیں پاتا تھا، حالانکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے یقین آنے لگا تھا اپنی بیٹی کے معاملے میں وہ کسی پر اعتبار کرنے کا عادی نہیں تھا، لیکن اس لڑکی کے متعلق اس کی سوچ بدل گئی تھی۔ لیکن ساتھ ہی اسے احساس ہونے لگا وہ لڑکی اس کی بیٹی کے ساتھ جتنی محبت سے پیش آتی ہے، اس سے اسی قدر خوفزدہ نظر آتی ہے، اسے دیکھ کر چھپنے اور بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ شروع میں تو اس سے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ یہ سب اگنور کر دیتا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ اس لڑکی کا اٹریکٹ ہوتا جا رہا تھا، ویسے ویسے ہی اس کا رویہ اور انداز اب اسے بری طرح چبھنے لگا تھا۔ وہ کوئی ایسا بھی ظالم درندہ صفت انسان نہیں تھا کہ وہ اسے دیکھ کر ہی چھپنے کی کوشش کرے۔ شروع میں اس نے سختی سے اسے اس کی حد بتائی تھی، لیکن اس کے بعد تو کبھی اسے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ وہ خود ہی اس کے سامنے نہیں آتی تھی۔ اور پھر اپنی بیٹی کی جانب سے مطمئن ہوتے اس نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کا خدشہ اب ختم ہو چکا تھا، وہ کہیں نہ کہیں مومنہ پر اپنی بیٹی کے حوالے سے اعتبار کرنے لگا تھا، لیکن پہلے جو وہ ہر وقت اپنی بیٹی کی فکر میں ان پر نظر رکھتا تھا، اب اعتبار آنے کے باوجود بھی اس کی نظریں فارغ وقت میں اپنے موبائل سے نظر آتی اس لڑکی پر ہی ٹکی رہتی تھی۔ حالانکہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اسے شاید خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اسے عادت ہو گئی تھی ہر وقت اسے دیکھنے کی۔ اس کی الٹی سیدھی حرکتیں، اس کی بچوں جیسی باتیں، اس کا معصوم انداز ایسا تھا کہ وہ اگر کچھ دیر اسے نہ دیکھتا تو عجیب سی بے چینی اس کے وجود کو جکڑنے لگتی تھی۔ اب بھی اس کا یوں خود کو دیکھ کر ڈرنا، یوں تیزی سے اس کی جانب دیکھے بغیر اس کے پاس سے گزر جانا اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ کتنے لمحے وہیں کھڑا رہا اور اپنے کمرے میں آتے اس نے اپنے موبائل میں حرم کے کمرے کا فوٹیج آن کیا، جہاں وہ دونوں اسے اسنیکس سامنے رکھے نیچے کارپٹ پر بیٹھ کر ٹی وی پر کوئی مووی دیکھتے ہوئے نظر آ گئی تھی۔ اس کی گہری نگاہیں بے اختیار مومنہ کے معصوم سے چہرے پر جم گئی تھی، جو کہ پورے دل جمعی سے وہ بچوں والی کارٹون مووی دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں دیوانہ وار دیکھنا اب فرجاد شاہ کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ اس دن معمول سے پہلے ہی فارغ ہو کر گھر آ گیا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے تیز تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ اسے لان سے کسی کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آئی، جس پر وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تھا۔ وہ یہ آوازیں اچھی طرح پہچانتا تھا، یہ اس کی بیوی اور بیٹی ہی تھی۔ وہ تجسس کے سبب اب لان کی جانب بڑھ گیا۔ سامنے ہی وہ اسے آنکھوں پر پٹی باندھے حرم کو پکڑتی ہوئی نظر آئی، جبکہ حرم کھلکھلاتی ہوئی پورے لان میں بھاگ رہی تھی اور وہ اس کی آواز کے تعاقب میں ہاتھ آگے کرتے ہوئے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا منظر وہ پہلے بھی کیمراز میں بہت بار دیکھ چکا تھا۔ وہ لڑکی بالکل بچوں کی طرح اس کی بیٹی کے ساتھ کھیلتی تھی۔ ایسے عجیب عجیب کھیل آتے تھے اس لڑکی کے کہ وہ خود حیران ہو جاتا تھا، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے نہایت قریب سے یہ منظر دیکھنے میں اس قدر دل فریب تھا کہ وہ جس کا ایک ایک لمحہ نہایت ہی قیمتی تھا، وہ سب کچھ بھول بھال کر وہیں جمع اپنی نظریں ان دونوں پر جما گیا۔ اس کی نظریں اس لڑکی کی موٹی سی بالوں کی چوٹی پر جمی ہوئی تھی، جو کہ بھاگنے کی وجہ سے ادھر ادھر ہلتی اس کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ حرم اچانک اس کی جانب بھاگی تھی اور سامنے اسے دیکھ کر اپنی جگہ رک گئی۔ وہ تیزی سے اپنی لبوں پر انگلی رکھتا اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر گیا، جس پر وہ بھی سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ مومنہ حرم کی اس جانب بھاگنے کی آواز پر اسی جانب آ رہی تھی اور فرجاد شاہ خاموشی سے اسی قدم قدم لڑکھڑا کر چلتا ہوا اپنی جانب آتا دیکھتا رہا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں پٹی میں بندھی ہوئی تھیں، لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ہاتھ آگے کرتی حرم کو پکڑنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ حرم اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر تیزی سے فرجاد شاہ کے پیچھے جا کر چھپی تھی اور ساتھ ہی اسے آواز لگائی تھی، جس پر وہ سیدھی ان کی جانب چل پڑی۔ فرجاد شاہ بظاہر خاموشی سے کھڑا تھا، لیکن وہ جیسے جیسے اس کے قریب آ رہی تھی، فرجاد شاہ کی دھڑکنیں سڑ پڑ دوڑنے لگی تھیں۔ وہ اپنی کیفیت پر خود حیران تھا کہ دل کی ایسی کیفیت پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پکڑ لیا! وہ اس کے پاس آتی ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں بازو تھامتی بولی تھی اور فرجاد شاہ کی دھڑکنیں کسی اور ہی لے پر دھڑکی تھی۔ اچانک ہی کچھ عجیب سے احساس کے تحت اس نے تیزی سے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تھی اور اپنے سامنے کھڑے فرجاد شاہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی تھی۔
فرجاد شاہ گہری سنجیدہ نظروں سے اپنے سامنے کھڑی اس کم سن حسینہ کو آنکھیں اور پوری منہ طرح کھولے ٹکر ٹکر خود کو تکتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسا کرتے ہوئے اس قدر پیاری اور معصوم لگ رہی تھی کہ فرجاد شاہ کے لیے اپنا دل سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس کا دل بے اختیار خواہش کرنے لگا کہ وقت وہیں ٹھہر جائے اور وہ تمام عمر اسے اپنے روبرو یوں نہیں دیکھتا رہ جائے۔ اپنے دل کی عجیب و غریب خواہش پر وہ خود ہی پریشان ہوا تھا، جبکہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں اسے دیکھ کر خوف کی پرچھائیاں لہرائی تھیں، جو کہ فرجاد شاہ کو بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے خوف سے نظریں جھکاتی اپنے ہاتھ پیچھے باندھ کر کسی مجرم کی مانند اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ رنگت خوف کی مانند سفید پڑنے لگی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر فرجاد کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ حرم نے کھیلنے کے لیے کہا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ سر جھکائے کسی مجرم کی مانند کانپتی آواز میں اسے صفائی دے رہی تھی، جبکہ فرجاد شاہ اس کا یہ انداز بڑی مشکل سے برداشت کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں بس یہاں سے گزر رہا تھا تو آوازیں سن کر اس طرف آ گیا۔ وہ سنجیدہ انداز میں بولا تاکہ وہ کچھ نارمل ہو جائے، لیکن اس کے خوف میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، جس پر وہ جو کچھ دیر مزید وہاں ٹہرنا چاہتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک آخری نگاہ اس پر ڈالتا، پیچھے مڑ کر حرم کو پیار کرتا بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر مومنہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اب وہ خفیف سے انداز میں حرم کو دیکھتے ہوئے شکایت کر رہی تھی کہ اس نے بتایا کیوں نہیں کہ اس کے بابا آ گئے ہیں۔ پتہ نہیں وہ شخص کب سے وہاں آ کر کھڑا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ کیا سوچتا ہوگا کہ بالکل بچوں کی طرح اچھل کود کر رہی تھی۔ شکر اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ پھر بھی بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ پھر مقابل کی نظریں اور شخصیت اس قدر بارم اور پر اثر تھی کہ اچھا بھلا انسان بھی گھبرا جاتا۔ پھر وہ تو ایک معصوم سی لڑکی تھی جو پہلی اس کا سخت انداز دیکھ کر گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ مزید وہاں رک نہیں پائی تھی، بلکہ کسی طرح حرم کو بہلا پھسلا کر اسے ساتھ لیے اس کے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ حالانکہ حرم کا ابھی مزید کھیلنے کا موڈ تھا، لیکن وہ اسے ڈرائنگ کا لالچ دیتی آخرکار اپنے ساتھ چلنے پر راضی کر چکی تھی۔ اس کی موجودگی میں وہ پہلے بھی زیادہ تر اب کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ جبکہ فرجاد شاہ بھاری ہوتے دل کے ساتھ وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس کی بیوی اسے دیکھ کر گھبرا جاتی تھی، یہ سوچ ہی اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ آخر وہ کیوں اس سے اتنا ڈرتی تھی؟ وہ اتنا بھی خوفناک نہیں تھا کہ وہ اسے دیکھ کر ڈر جائے، حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر بڑے بڑے آفیسرز گھبرا جاتے تھے، یہاں تک کہ اس کی پہلی بیوی بھی یوں ہی اسے دیکھ کر گھبراتی تھی۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ سامنے والا خود بخود رعب میں آ جاتا تھا۔ لیکن زندگی میں پہلی بار کسی کا خود سے ڈرنا اور گھبرانا اسے ایک آنکھ نہیں بہا رہا تھا۔ وہ اپنی اس کیفیت کی وجہ سے خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ شاید اس کا دل بدل رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی آہستہ آہستہ اس کے دل میں جگہ بناتی جا رہی تھی، اور وہ یہ بات ماننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں آتا وہ ایک گہرا سانس لے کر تیزی سے اپنی پاکٹ میں سے اپنا موبائل نکال لیا تھا۔ موبائل پر نظر آتا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ناگواری اتری تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے بڑے مزے سے کھلکھلاتے ہوئے کھیل رہی تھی، اب ڈر ہی سے ابھی اسی شکل بنائے حرم کے ہاتھ پکڑے اسے یہاں سے چلنے کے لیے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان دونوں کو حرم کے کمرے کی جانب جاتا دیکھ کر اس نے اپنے جبڑے بھیجے تھے۔ اب وہ کوئی ایسا بھی جن نہیں تھا کہ اس کی موجودگی میں اس کی باہر رہنے میں خطرہ ہو۔ وہ سخت نظروں سے اس لڑکی کو گھور کر رہ گیا، جو کہ نہایت عجلت میں اس کی بیٹی کا ہاتھ پکڑے تیزی سے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے اب کیمرہ حرم کے کمرے پر سوئچ کر لیا تھا، اور وہ اب ان دونوں کو پینٹنگ کا تمام سامان اکٹھا کر کے نیچے کارپیٹ پر بیٹھ کر ڈرائنگ کرتا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے کی رونق ایک بار پھر لوٹ آئی تھی، جسے دیکھ کر جیسے فرجاد شاہ کے دل کو قرار آیا تھا، لیکن ابھی بھی دل میں کوئی عجیب سی چبھن تھی جو اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ اس لڑکی کا رویہ اور انداز اب برداشت سے باہر ہو رہا تھا، لیکن وہ خود اپنے جذبات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے سوائے دل ملانے کے اور کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بڑا ہی مغرور انسان تھا، اپنی پہلی بیوی جسے بے انتہا عزت دی، کبھی اس سے بھی اس قدر بے تکلف نہیں ہوا تھا کہ اسے کسی معاملے میں صفائی دیتا یا اس سے محبت بھری باتیں کرتا۔ یہ سب کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ پھر یہ لڑکی تو اس کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی کہ وہ اپنے الفاظ سے اسے پرسکون اور معتبر کرتا۔ لیکن دل کی بدلتی حالت اس پر عجب سی کیفیت طاری کیے ہوئے تھی۔
اسے وہ لڑکی چاہیے تھی وہ جس نے نکاح کے وقت یہ عزم کیا تھا کہ اس لڑکی کو کبھی بیوی کی حیثیت نہیں دے گا، اب خود ہی اسے بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اپنے ہی الفاظ سے پھرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ انا کا مارا مغرور مرد خود سے اس لڑکی کی جانب قدم نہیں بڑھا پا رہا تھا، اور اس لڑکی کو خود سے اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ تو اب اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا جھنجھلا کر اپنا موبائل بیڈ پر اچھال گیا۔ آخر کب تک وہ اپنی بیوی کو یوں چوری چھپے دور دور سے دیکھتا رہے گا؟ پتہ نہیں وہ لڑکی کیوں اتنی ڈرپوک تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا تھا کہ مجھ سے دور رہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اس کی بات پر زندگی بھر کے لیے قائم ہو جائے۔ وہ اس کا شوہر تھا، اور پھر وہ تو ایک نازک سی کم عمر لڑکی تھی۔ اس عمر کی لڑکیاں تو اپنے شوہر اور شادی شدہ زندگی کو لے کر کتنے ہی خواب دیکھتی ہیں۔ کیا اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارے؟ وہ کم سے کم ایک کوشش تو کر سکتی تھی اس کی جانب بڑھنے کی، اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی، لیکن وہ تو الٹا اسے دیکھ کر اس سے بھاگنے کی کوشش میں ہوتی تھی۔ وہ اسے خود سے دور کر کے اس کی حیثیت پہلے ہی دن اس پر باور کروا کے اب چاہتا تھا کہ وہ اس کی بیوی بنے اور خود سے اس کی جانب بڑھے۔ یہ تو ناممکن تھا۔ وہ اپنی کیفیت پر جھنجھلاتا اٹھ کر اب واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آج پہلا روزہ تھا اور مومنہ کو شروع ہی سے ہی تمام روزے رکھنے کی عادت تھی، لیکن ملازمین سے اسے معلوم ہوا تھا کہ فرجاد روزے نہیں رکھتا، نہ ہی اس کے وینچر میں کوئی سحری یا افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، جس پر اسے دلی طور پر افسوس ہوا تھا، لیکن وہ یہاں آ کر اپنی عادتیں نہیں بدلنے والی تھی۔ اسے عادت تھی نماز اور روزے کی، اور وہ یہاں پر بھی اپنی عبادت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والی تھی۔ اس کے نزدیک تو اس کا سب کچھ صرف اس کا رب ہی تھا، جو کہ ہر مشکل وقت میں تنہائی میں ہر لمحے اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر وہ کیسے اسے بھول جاتی؟ سحری کے وقت اٹھنے اس نے چند کھجوروں جو اس نے کچن کیبن سے کل رات اٹھائی تھی اور پانی کے ساتھ ہی روزہ رکھ لیا تھا، کیونکہ اکیلے رات کے اس پہر کچن میں جاتے ہوئے اسے خوف آ رہا تھا۔ اس وقت تمام ملازمین اپنے کوارٹر میں تھے اور وہ خود نیچے جا کر اکیلی سحری نہیں بنا سکتی تھی۔ پھر وہ یہاں کی مالکن تھوڑی نہ تھی کہ ملازمین کو حکم دیتی کہ وہ سحری کے وقت یہاں موجود ہوں، اس لیے اسی پر گزارا کرنا تھا۔ پہلی بار ایسی سحری کی تھی، ورنہ ان کے گھر میں جتنی بھی غربت تھی، اس کی ماں ہمیشہ سحری کے وقت اٹھ کر ان سب کو گرما گرم پراٹھے بنا کر دیتی تھی، جنہیں وہ دہی یا لسی کے ساتھ کھاتے تھے۔ وہ وقت یاد کر کے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اس بڑے سے گھر میں سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں تھا۔ اس کا دل آج بھی خالی تھا، وہ یہاں آ کر بالکل ہی اکیلی ہو گئی تھی۔ حرم کی موجودگی پھر بھی اس کا دل بہل جاتا تھا، لیکن اکثر کبھی تنہائی میں وقت میسر آتا تو اپنی تنہائی اور اداسی سے وہ خود بھی گھبرا جایا کرتی تھی۔ وہ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ کیا یہی اس کا مقدر ہے، کیا ایسی زندگی بھر اب ایسی زندگی گزارنی ہے، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں ملتا، بلکہ دل مزید بھاری ہو جایا کرتا تھا اپنے نصیب پر۔ اکثر وہ راتوں کو اٹھ کر آنسو بہایا کرتی تھی، لیکن پھر اپنے رب کی خاطر اس کی رضا میں راضی ہوتے خود پر قابو پا کر صبر کر جایا کرتی کہ شاید اسی میں کوئی بہتری ہو۔ خالی پیٹ روزہ رکھنے سے اس کی حالت دوپہر تک کافی خراب ہو گئی تھی۔ شام تک تو اس میں چلنے پھرنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ حرم اس کی حالت پر کافی پریشان تھی، جبکہ فرجاد شاہ جو کہ آج اپنے کاموں میں کافی مصروف سا تھا، وقت ملتے ہی اس نے اپنا موبائل نکالتے اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھنا چاہا تو اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر وہ گھبرا اٹھا۔ وہ بے سوچی بستر پر پڑی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ افطاری میں ابھی کافی وقت پڑا تھا اور اس کی عصر کی نماز ادا کرتے ہی بس ہو گئی تھی کہ قدموں نے مزید کھڑا رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی، اس کے وجود پر اب غنودگی طاری ہو گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار بغیر سحری میں کچھ کھائے روزہ رکھا تھا، جو کہ اس کی نازک جان پر کافی بھاری ثابت ہوا تھا۔ فرجاد شاہ فی الحال ایک ضروری میٹنگ میں تھا، اس کے دوران ہی اس نے فرصت ملنے پر اپنے موبائل پر یوں ہی نگاہ ڈالی تھی جب سامنے کا منظر دیکھ کر وہ اچانک سب سے ایکسکیوز کرتا میٹنگ روم سے باہر آیا تھا اور تیزی سے مینشن میں کال ملائی تھی۔ آگے سے ایک ملازمہ نے کال اٹھائی تو وہ تیزی سے اس سے مومنہ کے بارے میں پوچھنے لگا، جس پر ملازمہ نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اس لڑکی کی بیوقوفی پر اسے بے حد غصہ آیا تھا۔ اگر روزہ رکھنا ہی تھا تو کم سے کم پراپر سحری کر کے ہی روزہ رکھتی، یوں بھوکے پیٹ روزہ رکھ کر اپنی حالت خراب کرنے کی کیا تو بدی تھی۔ ملازمہ کو افطاری میں مومنہ کے لیے خصوصی اہتمام کرنے کا حکم دے کر وہ ساتھ ہی اپنے فیملی ڈاکٹر کو کال کر کے مینشن پہنچنے کا بول چکا تھا۔ خود بھی تیزی سے میٹنگ جلدی جلدی ختم کرتے وہ آج وقت سے پہلے ہی گھر کے لیے نکل آیا تھا۔
آپ کی وائف کافی کمزور ہے اور ایسی حالت میں یوں بھوکے پیٹ روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ویسے بھی بہت کم عمر ہے اور پھر ان کی صحت بھی کچھ اچھی نہیں ہے۔ میرا یہی مشورہ ہوگا کہ بہتر ہے وہ روزے نہ رکھے۔ اگر رکھنا چاہتی ہے تو اپنی ڈائٹ کا پراپر خیال رکھے، ورنہ کچھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی باتوں پر اس نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا تھا۔ وہ لڑکی ابھی تک بے سوچ سی بستر پر پڑی تھی۔ اس کی بیٹی بھی پریشان تھی، جسے اس نے بڑی مشکل سے بہلایا تھا۔ وہ روزے کے ساتھ تھی اور پھر اس کی حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ اسے کچھ کہہ پاتا، اور پھر وہ پہلی اس سے ڈرتی تھی۔ لیکن اس وقت اسے اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کی طبیعت درست کر دے۔ آخر کیا سوچ کر اس نے یہ سب کیا تھا؟ مومنہ کے لیے زبردستی افطاری کی ٹرے سجاتے ملازمہ اس کی افطاری اس کے اور حرم کے مشترکہ کمرے میں ہی لے آئی تھی کہ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر خود افطاری کر سکتی۔ اذان ہونے پر مومنہ نے بمشکل چکراتے سر کے ساتھ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے افطاری کی تھی۔ کھانا کھاتے ہی جسم میں کچھ جان سی آئی تھی۔ وجود کو کچھ توانائی ملی تو اس کے حواس کچھ بیدار ہوئے تھے، لیکن جسم پر مزید سستی سی طاری ہو گئی تھی، جس کے بھگاتے وہ اب نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ فرجاد جو کہ اسی انتظار میں بیٹھا تھا کہ اس کی طبیعت کچھ سنبھلے اور پھر وہ اس کا دماغ درست کرے، ملازمہ سے اس کی افطاری کا سن کر حرم کو وہیں باہر بہلا کر چھوڑتا وہ خود اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پیشانی پر بل ڈالے وہ اندر داخل ہوا تو سامنے اسے جانماز پر رکوع سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ وہ وہی دروازے پر ہی ٹہر گیا تھا۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں اس کا خوبصورت اور معصوم چہرہ ایک عجب سے نور سے چمک رہا تھا۔ وہ وہیں اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ آج پہلی بار اس کا دل یہ اعتراف کر گیا تھا کہ یہ لڑکی اس کے دل کی اولین چاہت ہے۔ وہ بڑا ہی خوش و خضوع سے اپنی نماز ادا کرتی رہی اور وہ وہیں دروازے پر خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتے رہا۔ آج وہ اپنے دل کے آگے ہار گیا تھا۔ یہ اس کے لیے بے حد مشکل تھا، لیکن دل ہی دل میں یہ اعتراف کر چکا تھا کہ یہ لڑکی اس کے لیے بے حد خاص ہے۔ اپنی نماز ختم کرتے سلام پھیر کر مومنہ نے یوں نہیں نگاہ اٹھائی تھی اور سامنے دروازے پر فرجاد شاہ کو کھڑا دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اس کی رنگت خوف سے فق ہو گئی تھی، اور اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر فرجاد شاہ جو کہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا، جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ چہرے پر بے اختیار ناگواری آئی تھی۔ نماز ختم کرو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ انداز میں اسے کہتا سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ اب سست روی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی، اور وہ جو پہلے اپنے لیے اور حرم کے لیے ڈھیر ساری دعائیں مانگا کرتی تھی، اب بس اس کے لبوں پر فرجاد شاہ سے بچنے کی دعا جاری تھی۔ وہ کافی دیر تک اس شخص سے پناہ مانگتی وہیں بیٹھی رہی کہ شاید فرجاد شاہ اس کی دعا لمبی ہوتا دیکھ کر خود ہی اٹھ کر وہاں سے چلا جائے گا، لیکن آج شاید اس کے پاس فرصت ہی فرصت تھی کہ وہ سکون سے بیٹھا اس کی دعا ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا تھا جہاں سے اسے مومنہ کا دایاں رخ نظر آ رہا تھا۔ وہ لڑکی پتہ نہیں اتنی خوبصورت تھی یا اس کے دل کو لگتی تھی کہ وہ ہر وقت بغیر تھکے اسے یوں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج روزہ رکھا ہے، کل سے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی تو خود کو ہلکان کرنا بیوقوفی ہوتی ہے، اس لیے اب سے کوئی ضرورت نہیں روزہ رکھنے کی۔ جب تم میں ہمت آئے گی تب رکھ لینا روزے، لیکن ابھی نہیں رکھو گی تم۔ اس نے ابھی دعا ختم کرتے چہرے پر ہاتھ پھیرے ہی تھے جب وہ سنجیدگی سے اسے گھورتے ہوئے بول رہا تھا۔ حالانکہ اس کی پہلی بیوی بھی روزے رکھتی تھی، اکثر روزے کے دوران منہ نڈھال ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس نے نہ تو کبھی اسے روکا تھا اور نہ ہی کبھی اس کی پرواہ کی تھی۔ لیکن اس لڑکی کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے دل پر اثر انداز ہو رہی تھیں، جبکہ اس کی باتیں سن کر وہ صدمے کی سی کیفیت میں اس ظالم شخص کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے وہ شخص اسے خرید کر لایا تھا اور وہ اس کا ہر حکم ماننے پر پابند تھی، لیکن اب ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ اس کی عبادت پر پابندی لگاتا۔ مقابل کے ظلم پر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ خود روزی نہیں رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ بھی نہ رکھے، حالانکہ مقابل صرف اور صرف اس کی فکر میں ایسا بول رہا تھا، لیکن مومنہ کو لگا کہ وہ اس پر اپنا روب جمانا چاہتا ہے۔ اس شخص کے آگے کچھ بول پانا ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ وہیں جانماز پہ بیٹھی نظریں جھکائے آنسو بہانے لگی۔ اسے یوں چپ چاپ روتا دیکھ کر فرجاد شاہ بھوکلا گیا تھا۔ کیا ہوا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس کا رونا دل کو بے چین کر گیا، جس پر وہ تیزی سے بول اٹھا۔ وہ بغیر کچھ بولے اب زور و شور سے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جس پر وہ گھبرا کر اٹھتا تیزی سے اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے؟ ایسا بھی کچھ نہیں کہا میں نے جو تم یوں رونے لگی ہو روزے رکھنے سے۔ اس نے بس اسے روزے رکھنے سے منع کیا تھا، جس پر وہ رونے لگی تھی۔
اسی لیے مقابل بے اختیار اس سے پوچھ بیٹھا تو وہ روتے ہوئے تیزی سے سر ہلا گئی، جس پر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے عزم کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس لڑکی کو مزید روزے نہیں رکھنے دے گا، لیکن اب اس کے آنسو دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا تھا۔ وہ اسے ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کرو، رکھ لینا روزے، لیکن آج کی بات تم میرے ساتھ ہی سحری اور افطاری کرو گی، 2 ہی روزے رکھنے دوں گا۔ اس کے الفاظ پر وہ حیرت سے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، لیکن وہ مان گیا تھا اس کے لیے یہی بہت تھا، اسی لیے جلدی سے اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ فرجاد شاہ کبھی روزے نہیں رکھتا تھا، کبھی بچپن میں ماں باپ کے ساتھ رکھے تھے، لیکن اس کے ماں باپ کے گزرنے کے بعد وہ اپنی لائف میں مگن ہوتا اپنے دین سے پوری طرح دور ہو گیا تھا۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ آخری بار کب روزہ رکھا تھا۔ اس کے لیے رمضان میں بھی وہی سیم روٹین ہوتی تھی، اس کے گھر میں کچھ نہیں بدلتا تھا۔ ہاں، عید پر وہ ضرور مناتا تھا، نیا لباس پہن کر اپنے ڈپارٹمنٹ میں عیدی وغیرہ بانٹ کر، لیکن روزے وغیرہ کبھی نہیں رکھے تھے۔ لیکن زندگی میں پہلی بار اس لڑکی کے ساتھ وہ سحری کے وقت اٹھا تھا۔ اس لڑکی کی صحت پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے خود سحری کروائے تاکہ اس کی دوبارہ حالت نہ بگڑے، اسی لیے اور اس کے ساتھ ہی سحری اور افطاری کرتا تھا۔ شروع میں 1-2 دن تو بس اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے سحری و افطار کرتے ہوئے دیکھتا تھا، لیکن پھر اس کے دل میں بھی روزہ رکھنے کی خواہش پیدا ہوئی اور پھر وہ بھی اس کے ساتھ روزے رکھنے لگا۔ مومنہ اس کے اس انداز پر کافی حیران تھی۔ وہ شخص جو اسے اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر کبھی نہیں بٹھاتا تھا، وہ اس کے ساتھ سحری اور افطاری کرتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ روزے بھی رکھ رہا تھا۔ اور صرف وہی نہیں، تمام ملازمین بھی حیران تھے کہ زندگی میں کبھی کسی نے فرجاد شاہ کو روزے رکھتے نہیں دیکھا تھا۔ اب اس لڑکی کے ساتھ روزے رکھنا جسے وہ کچھ نہیں سمجھتا تھا، یہ واقعی حیران کن تھا۔ وقت یوں نہیں اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، آخری روزے چل رہے تھے۔ وہ اسے بھی حرم کے ساتھ شاپنگ لے کر گیا تھا، جس پر وہ کافی حیران ہوئی تھی۔ اس نے خود اسے عید کی شاپنگ کروائی تھی، ساتھ ہی اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو عیدی خریدنا چاہتی ہے خرید لے۔ اس شخص کی ایک کرم نوازیہ مومنہ کی سمجھ سے باہر تھی۔ پتہ نہیں وہ شخص کیوں اتنا اچھا بن رہا تھا۔ عید کے دن وہ حرم کو تیار کر کے خود عام سے حلیے میں ہی گھوم رہی تھی۔ فرجاد کسی ضروری کام سے آج بھی آفس گیا ہوا تھا۔ جب اسے ملازمت سے پتہ چلا کہ فرجاد کا ایک دوست آیا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ابھی حرم کے کمرے میں جانے ہی لگی تھی جب اس کے دوست سے ٹکرا گئی۔ وہ بغور اسے دیکھتا ہوا تجسس سے بولا، میں حرم کی آیا ہوں۔ اس نے سر جھکائے جواب دیا، جس پر سامنے والا سر ہلا کر نرمی سے مزید اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ داخلی دروازے پر کھڑا فرجاد شاہ جو ابھی ہی آیا تھا، مومنہ کا جواب سن کر آنکھ بگولا ہوا تھا اور اب غصے سے ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ بس چند منٹ ہی برداشت کر پایا تھا، ابھی وہ اس سے مزید باتیں کرتا جب فرجاد شاہ دونوں کے درمیان حائل ہوا اور اسے دیکھ کر مومنہ ہمیشہ کی طرح غائب ہونے لگی تھی جب وہ اس کی کلائی تھام گیا تھا۔ ارے فرجاد، تم آ گئے، میں حرم کی نینی سے بات کر رہا تھا، بڑی کیوٹ اور معصوم سی ہے۔ وہ فرجاد کے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوا نرمی سے بولا تھا، جس پر فرجاد کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، یہ کوئی نینی نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے۔ فرجاد کے غرا کر کہنے پر جہاں اس کا دوست ہڑبڑا گیا، وہیں پر مومنہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھلا کیوں اسے اپنے دوست کے سامنے بیوی کی حیثیت دے رہا تھا، حالانکہ ان کا تو ولیمہ بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو معلوم ہو کہ وہ اس کی بیوی ہے، تو پھر آج وہ اپنی ہی بات سے کیوں پھیر گیا تھا۔ اس کا دوست اس کے انداز اور تیور دیکھ کر ہی وہاں سے نکلنے کے لیے پر تولنے لگا، اور وہ جتنے غصے میں تھا اس نے بھی اسے نہیں روکا تھا کہ اگر وہ رک جاتا تو وہ شاید اس کا ایسا حشر کرتا کہ وہ یاد رکھتا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ آیا ہو تم بھول گئی کہ تم میرے نکاح میں ہو، اور مجھ سے تو بڑا ڈر لگتا ہے۔ اس کے ساتھ بڑا مسکرا کر باتیں کی جا رہی تھی۔ اپنے دوست کے جانے کے بعد وہ غضبناک ہوتا اس کی جانب مڑا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر ہی وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ فرجاد شاہ بغیر اس کا جائزہ لے رہا تھا، جو کہ کل والا پرانا جوڑا پہنی ہوئی تھی، جو کپڑے اس نے بڑے شوق سے اسے عید کے لیے دلوائے تھے۔ محترم نے شاید انہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے مسز فرجاد، وہ اس کے دونوں بازو تھام کر اسے قریب کرتا بولا۔ اس کی آنکھوں کی تپش سے ہی مقابل گھبرا گئی تھی۔ وہ لوگ لاؤنج میں کھڑے تھے، کوئی بھی ملازمہ یا حرم کسی بھی وقت آ سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں آج اس شخص کو کیا ہو گیا تھا۔
اور اسے تو اس کی غصے کی وجہ ہی نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے تو وہی کہا تھا جو کہ اس نے سمجھایا تھا، پھر وہ کیوں بھڑک رہا تھا؟ وہ بے چارگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے کہا تھا کہ میں بیوی نہیں آیا ہوں۔ اس کے جواب پر وہ ضبط کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ نہیں ہو تم کوئی آیا، تم فرجان شاہ کی بیوی ہو، تم اس دل میں بسنے لگی ہو، میں نہیں جانتا کہ کب کیسے تم مجھے اچھی نہ لگی، لیکن تمہارے بغیر اب گزارا ناممکن ہو گیا ہے۔ میں اب یہ رشتہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بیوی کی حیثیت سے میرے ساتھ رہو، تمہیں وہ تمام حق دینا چاہتا ہوں جس سے تمہیں محروم رکھا۔ عید کے بعد ہمارا ولیمہ ہے، میں چاہتا ہوں پوری دنیا کو معلوم ہو کہ تم میری بیوی ہو اور تم صرف میری ہو۔ اس کی باتوں پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ شخص کبھی یوں بھی اسے قبول کرے گا یہ تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تو یہی زندگی قبول کر چکی تھی، جو ملا تھا اسی پر صبر کر چکی تھی، اور شاید یہ اس کے صبر کا ہی پھل تھا کہ وہ مغرور شخص جس کے لیے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، آج اس کے سامنے کھڑا محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ بے اختیار شرما کر نظریں جھکا گئی تھی۔ اب جلدی سے جا کر تیار ہو کر آؤ، میں عید پر اپنی بیوی کو اپنی پسند کے لباس میں سجا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، پھر شام کو تمہارے گھر تمہاری بہن بھائیوں کو عیدی دینے چلیں گے۔ اس کے نرم انداز میں کہنے پر وہ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی سر ہلا کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ دل اس شخص کے بدلے انداز پر عجبی لے پر دھڑکنے لگا تھا، جبکہ فرجاد شاہ بھی اپنے دل کی بات کہہ کر پرسکون سا ہوتا اس کا انتظار کرنے لگا، جو کہ اب اس کی کل کائنات بن گئی تھی۔